بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 سے زائد مستند کتابوں سے اخذ شدہ مکمل، جامع مگر مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحقیق جناب محمد خالد جزبی صاحب۔ اللہ کریم کا پیغام۔ یہ کائنات کب وجود میں آئی؟ انسان نے کب جنم لیا؟ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے یا اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے؟ یہ کائنات ہمیشہ قائم رہے گی یا کسی روز فنا ہو جائے گی؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں ابھرتے ہیں اور ابھرتے رہیں گے، لیکن یہ پیچیدہ مسائل عقل اور علم کی مدد سے اب تک حل نہیں ہو سکے، اور حل ہو بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ یہ کائنات اس وقت بھی موجود تھی جب انسان کا وجود نہیں تھا۔ جب اس نے جنم لیا تو ہزاروں سال تک پڑھنے لکھنے کے قابل نہ ہو سکا۔ وہ شروع میں اتنا غیر مہذب تھا کہ جنگلوں میں رہتا تھا اور درختوں کے پتوں سے تن ڈانپتا تھا۔ ایسی صورت میں اس کے لیے اپنے وجود سے پہلے کے حالات جاننا تو درکنار، خود اپنے زمانے کے ابتدائی حالات یاد رکھنا بھی ممکن نہ تھا۔ اس لیے اس دنیا کی ابتدا کے بارے میں کچھ بتانا اور ایک ایسے دور کے حالات بیان کرنا جب بنی نوع انسان کا اس زمین پر آغاز ہوا تقریباً ناممکن ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے اور یہ خود بخود بن گئی ہے۔ یہ بات نہ تو عقل میں آتی ہے اور نہ ہی دل کو بھاتی ہے، اور سچی تو کسی طور بھی نہیں ہو سکتی۔ کسی مفکر نے کہا ہے کہ جب تم کوئی کتاب پڑھتے ہو تو جانتے ہو کہ اس کا کوئی لکھنے والا بھی ہے، اور جب تم کوئی عمارت دیکھتے ہو تو تمہارا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف جاتا ہے۔ تو کیا زمین و آسمان کا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ اے لوگو، غور کرو اور جان لو کہ کائنات کا یہ وجود خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے، اور وہ اللہ کریم ہے۔ اب اگر اللہ خود اپنے بندوں کو کائنات اور انسان کے متعلق کوئی خبر دے تو وہ یقیناً شک و شبہ سے بالا تر ہوگی۔ خوش قسمتی سے مسلمانوں کے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہے جو کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کے مطابق دنیا اور اس کی ہر مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور صرف اللہ ہی ہمیشہ سے ہر ہمیشہ رہے گا، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ قرآن میں یہ تو نہیں بتایا گیا ہے کہ انسان نے کب جنم لیا، مگر یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا تھا تو ان سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ آنے والی نسلوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے نبی، پیغمبر اور رسول بھیجتا رہے گا۔ چنانچہ جب ان کے بعد ان کی اولاد بڑھی اور جگہ جگہ پھیل گئی تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہر ملک اور قوم میں اپنے نبی، پیغمبر اور رسول بھیجے جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے اور انہیں اچھے کام کرنے کا حکم دیتے تھے۔ ان نبیوں میں حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت مشہور ہیں۔
دنیا کا دستور ہے کچھ لوگ صحیح راستے پر چلتے ہیں اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو کچھ لوگ غلط راستے پر چلتے ہیں اور برے برے کام کرتے ہیں۔ چنانچہ ان پیغمبروں کی ہدایت اور رہنمائی پر تو لوگ صحیح راستہ اختیار کر لیتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگتے تھے، لیکن ان کے بعد وہ غلط راستہ اختیار کر لیتے تھے اور اپنے نفس، خواہش اور اغراض کو رہنما بنا کر ہوا، پانی، آگ، سورج، چاند، ستاروں اور درختوں، پہاڑوں اور بتوں وغیرہ کو پوجنے لگتے تھے۔ لوگوں کی اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آخری کتاب قرآن دے کر دنیا میں بھیجا۔ خاندان۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور قبیلے قریش کے ایک نہایت معزز خاندان بنو ہاشم کے عظیم و جلیل فرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم مکہ مکرمہ کے سردار اور خانہ کعبہ ان کے 12 بیٹے اور 6 بیٹی، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت اور نیک سیرت۔ جب وہ جوان ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے ان کی شادی قریش کی ایک ممتاز خاندان بنو زہرہ کے سردار حضرت وہب بن عبد مناف کی خوبصورت اور نیک سیرت بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سلسلے میں شام گئے، وہاں سے واپس آتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے تو بیمار ہو گئے، وہیں فوت ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم میں تھے۔ ولادت مبارکہ۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول الاول 20 اپریل 571 سنہ عیسوی کو پیر کے روز صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ یہ تاریخ انسانیت کا سب سے روشن، سعید اور مبارک دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی اطلاع ملی تو وہ شاداں و فرحاں گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت محبت اور شفقت سے سینے لگا لیا اور بہت دیر تک چومتے رہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے، اللہ کریم کا شکر ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت و برکت کی دعا مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ پرورش۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور پھر خاندان کی کنیز اردس حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے لگیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کے ہوئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چھوڑ گئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور نہایت محبت اور شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے شوہر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ گئیں۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے ابوا کے مقام پر پہنچی تو بیمار ہو گئیں، وہیں فوت ہوئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ ان کی ایک کنیز حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ مکرمہ لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور نہایت محبت و شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے لگیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو وہ بھی فوت ہو گئے۔
ان کے بعد ان کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، ان کے جانشین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست مقرر ہوئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ان کی بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے اور اس سلسلے میں اکثر شام، فلسطین اور یمن جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے لپٹ گئے اور ساتھ جانے کے لیے اصرار کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل شکنی نہ کی اور ساتھ لے لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی